والصلاة والسلام على إنسية الحوراء ولبتول العذراء أم الأئمة النجبا بنت محمد المصطفى التي قالت صبت علي مصائب صبت علي مصائب لو أنها بضعة الرسول فاطمة الزهراء اللهم والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباحرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة اللهم صل على محمد وآل محمد وتسعة المعصومين من ذرية الحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على والصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج مصنوعی ذہانت اور تربیت اولاد عنوان ہے AI and upbringing of children. جس آیت کی تلاوت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں یہ سورہ لقمان قرآن کا 31واں سورہ ہے 31st چاپٹر اور اس کی 16th آیت ہے. گزارش ہے کہ ہماری گہما گہمی زندگی ہو گئی ہے اور we have been hijacked by AI اور ہم کو اس AI نے مسمرائز کر لیا ہے اور ہم شاید اپنے آپ کو بھی بھول چکے ہیں. واحد طریقہ یہ ہے کہ we need to get back to ourselves. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ خدا کو نہیں بھلایا خود کو بھلایا. خدا فراموشی خود فراموشی. کبھی ہم تنہا نہیں ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ بڑی عظیم ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ. بہت بڑا جملہ ہے. مع with you. مع ہونا بہت مشکل ہے. ساتھ میں کوئی ہو سکتا ہے مگا. اسی لیے قرآن نے اصحاب کی جو شرط لگائی ہے وہ شرط یہ ہے والذین معہو
جو بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وتھ ہیں، فزیکل نہیں. وہ کیسے ساتھ ہیں؟ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. when it comes to the non-believers وہ شدت اختیار کرتے ہیں. جب مومنین کا مسئلہ آتا ہے بہت رحم دل ہے. تو معہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا with you, I am with you. تو کبھی انسان کو کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا ہے. کبھی یہ کہنا نہیں ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے. ہمیشہ یہ اقرار کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ رحمان ہمارے ساتھ ہے، رحیم ہمارے ساتھ ہے، ستار ہمارے ساتھ ہے، غفار ہمارے ساتھ ہے، قادر مطلق ہمارے ساتھ ہے. تو وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا پرواہ کرنا ہے؟ تو اس کے ساتھ ہونے کا احساس کرنا ہے کہ ہی از with us. ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. ایک چیلنج ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے، آیا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہی چیلنج ہے. دین یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے کے لیے یہ پورا صراط تم کو بتا دے رہے ہیں، یہ راستہ ہے. اتنا کلیئر مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا اسلام کی تعریف کرتے ہوئے، کلیئر ہائی وے ہے، فری وے ہے اور اتوبان ہے جس کے پورے سائنس واضح ہیں. کدھر مڑنا ہے، کدھر رکنا ہے، سب بتا دیا گیا ہے. تو یہ قرآن اور اہل بیت نے کسی چیز کو ما فرطنا فی الکتاب من شیء. آپ یقین کر لیجئے اگر دین سے آپ چیزوں کو اخذ کرنے لگیے، ایکسٹریکٹ کرنے لگیے، کسی کے فقیر نہیں رہیں گے. آپ خود رہنما بنیں گے دوسرے کے لیے. تو ہم نے جتنا بھی ویسٹ میں سیکھا ہے یہ ہماری کھوئی ہوئی چیزیں ہیں. سرکار نے فرمایا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدہا. Wisdom is loosened by the believers. تم نے کھو لیا ہے، جہاں سے ملے لے لو، وہ تمہاری ہے، تمہارے حق کی ہے. قرآن اور اہل بیت کے بعد کوئی اور وائز نہیں ہے، کوئی اور وزڈم نہیں ہے. اتنے یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو چلائیں اور بچوں کی تربیت میں یہ یقین دلا دیں کہ اگر تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اسلام نے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس کے لیے اشرا چاہیے، اسلام نے مشکل کشائی کر دی ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے، اسلام نے مشکل کشائی کر دی ہے. علی نے مشکل کشائی کر دی ہے، حسن نے مشکل کشائی کر دی ہے، حسین نے مشکل کشائی کر دی ہے. یعنی زندگی کے جینے کا سلیقہ بتا دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اتنا رچ ہمارے پاس سرمایہ ہے جس کے بعد ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تربیت اولاد کے لیے نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوان بچے ماں باپ کی قدر کرنے کے لیے اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں who are your parents, how much they go through، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو 24th دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی، اور بچوں کی تربیت کے لیے 25th دعا ہے. ایجوکیٹرز، سنڈے مدرسے میں پڑھانے والے، سیٹرڈے مدرسوں میں دینی مدارس میں پڑھانے والے، ماں باپ، ہر ایک کے لیے ایک ایک جملہ امام کا ایک قیامت ہے. اس پر پونڈر کرنا ہے، اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو پھیلانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. جیسے کہ مولا نے فرمایا علمنی رسول اللہ الفا بابن، رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب یاد دلائے. فتح اللہ لی الفا بابن، 1000 باب سے، ایک باب سے 1000 باب تو میں نے کر دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
سب مل کر کے ایک آواز سے پڑھیں وہ اللہم صلی علی محمد. So we need to have this confidence that we have rich culture, rich, everything is rich. You don't need anything. اللہم صلی علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اور محمد والے محمد بابا دے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. تو ہمارے پاس کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے اس ذخیرے کو. میں والدین سے گزارش کر رہا ہوں آج شب، اور میں نے بتایا تھا حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے. ہی واز اے وائز پرسن، بہت حکیم انسان تھا. ان کی حکمت بھی کیوں اللہ نے دی ان کو میں نے بتایا تھا. انہوں نے خود بتایا ہاؤ اگین دس وزڈم، کس طرح سے میں نے اس وزڈم کو پایا ہے. وہ ہیں حواس مدرکہ جو ہمارے ریسیپٹیو سورس کو میں نے کنٹرول کیا تو اللہ نے مجھے حکمت دی. ہر چیز نہیں دیکھا، ہر چیز نہیں سنا، ہر چیز نہیں کھایا، ہر چیز پہ ہاتھ نہیں لگایا. وہیں دیکھا جہاں اس کا حکم ہے، وہی سنا جہاں اس کا حکم ہے، وہی بولا جو اس کا حکم ہے، وہی کھایا جو اس کا حکم ہے. اللہ نے مجھے دیکھا کہ یہ میں راستے سے چل رہا ہوں، مجھے وزڈم عنایت فرمائے. نجف میں ایک بزرگ بلکہ ایک صاحب دیکھا، ان کا بیٹے کے ساتھ آئے تھے، بچے چھوٹے بچے 7-8 سال کا بچہ. ہاتھ چھوڑایا اس نے، نہیں معلوم کیسے پہنچ گیا اوپر چھت پہ، اور دیکھا آخری چھجے پر پہنچا ہوا ہے اس دیوار پر، اور نیچے سے باپ دیکھ رہا ہے. بچہ 7-8 سال کا بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گرے نیچے. سوچ ہی رہا تھا کہ وہ گرا. ابھی ہوا پہ تھا، نیچے سے باپ نے کہا یا اللہ. لوگوں نے دیکھا کہ جو کوئی چیز گرتی ہے تو اس کی اسپیڈ بڑھتی ہے، لیکن یہ بچہ پتے کی طرح ہلنے لگا. اور باپ سامنے گیا جیسے کسی ایک ہلکی چیز کو گود میں لیا. لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، کسی نے اس کا لباس چھینا. یہ بہت ولی اللہ ہے بھائی، صرف یہ کہا یا اللہ. کہ تم نے یہ کیسے مقام حاصل کیا؟ کہ میں نے زندگی بھر تک جو اللہ نے کہا یس، جو اس نے کہا میں یس. کیا میرے ایک اللہ پہ وہ جواب نہیں دے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی علی. میں نے پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا تو اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا. یقین کر لیجئے ہماری جتنی بھی پریشانیاں، سب سے پہلے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم آزاد ہیں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. ایک خط کو ایک بات بھی ذرا سا براکٹ میں بتاؤں، بلکہ یہ تربیت کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. ہمارے علماء نے اپنے بیٹوں کے نام پہ خطوط لکھے، بہت بڑے بڑے علماء نے. میں ان کی فہرست سناؤں گا تو وہ خود ایک مجلس ہو جائے گی. خود امام خمینی نے بھی اپنے بیٹی کو لیٹر لکھا ہے. ایک وتیرہ ہے، ایک سلیقہ ہے. میں آپ کو ایک ایسے لیٹر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ جتنے بھی ٹین ایجر آپ کے بچے ہیں، نئے بھی ہیں، بڑھ بھی گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس لیٹر کو کمیونیکیٹ کیجیے. اس کو ہمارے پاس ہماری لینگویج میں، یہ روحانی لینگویج میں، مولویوں کی لینگویج میں مباحثہ کہتے ہیں. کسی بھی چیز کو بیٹھ کے بات کیجیے اس کا. وہ ہے 31 لیٹر مولا امیر المومنین کا امام حسن کو جنگ صفین کے بعد. جنگ صفین کے معنی 2 سال بعد امام کی شہادت، تو ویری کلوز ٹو دی شہادت، دا بیسٹ ٹائم. امام نے اس وقت لکھا ہے، تو اس کو پڑھیے،
ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کے ساتھ اس کی اشارہ لکھی گئی ہے، بہت کتابیں چھپی ہیں، لیکن آپ کوشش کریں اس کو پڑھیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، اور ایک ہی دن میں مت پڑھیے، ایک ایک جملے پہ غور کیجیے، پاؤنڈر کیجیے، اس کے بعد آپ کو بہت بڑا ذخیرہ علم کا ملے گا۔ اس میں مولا نے فرمایا ہے یا بنی لا تکن عبدا غیرک، یا بنی لا تکن عبدا غیرک وقد جعلک اللہ حرا، اے میرے بیٹے کسی غیر کا غلام نہ بن، کسی غیر کا غلام نہ بن، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، کسی غیر کا بندہ نہ بن، اللہ نے تجھے آزاد، ڈونٹ بی سلیو آف ادرس، اللہ ہیز کریٹڈ یو اے فری پرسن، توجہ، فری پرسن، ڈونٹ بی سلیو، کسی کا غلام مت بنو تو ایک جملہ سن لیجئے، اگر اللہ کی غلامی میں جائیے تو سب کی غلامی سے نجات ہے، اگر اللہ کی غلامی سے ہٹ جائیے تو ہر ایک کی غلامی میں چلے جائیں گے، تو اس سے نجات کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ ہم اس کی غلامی کو سمجھیں۔ اس میں مولا نے فرمایا یا بنی اکرم نفسک عن کل دنیہ، یہ سائنس ہے، سائنٹیفک جملہ ہے جس کو سائیکولوجسٹ کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ۔ یہاں بھی بہت زیادہ، کیا میرا ریسپیکٹ نہیں ہے؟ بیوی خدا سے ٹاٹا، کیا میرا ریسپیکٹ ہے؟ میرا میاں نے مجھ سے یوں کہہ دیا، اور شوہر صاحب کیا میرا ریسپیکٹ نہیں ہے، اس نے مجھ سے بات کرتے ہوئے، سیلف ریسپیکٹ بھی تو تھوڑی ہے۔ اس سیلف ریسپیکٹ کے چکر میں کئی گھر برباد ہو گئے، سمجھے ہی نہیں ہے سیلف ریسپیکٹ کیا ہے۔ سیلف ریسپیکٹ ہے انسان کا اپنے زندگی میں اصولوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یعنی پرنسپلز جتنے بتائے گئے ہیں ان پرنسپلز پر عمل کرنے کا نام ہے سیلف ریسپیکٹ۔ یا بنیا، اے میرے بچے یاد رکھ، اکرم نفسک، سب سے بڑا تمہارا نفس جو ہے بہت بلند ہے۔ آئیے کرامت، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آر یو اے مسلم، یا یس آئی ایم، تھینک گاڈ آئی ایم مسلم، واٹ از یور بک، کیا جواب ہے؟ فوراً روکیں، دیٹ از ناٹ مائی بک، اٹ از بک آف ہیومینٹی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کسی مسلمان کی جائیداد کا نام نہیں ہے، ہر انسان کے ہدایت کی کتاب کا نام ہے قرآن، ھدی للناس، سارے انسانوں۔ وہاں روک دیجئے، یہ کتاب میری نہیں ہے، سب کی، تمہاری بھی ہے، تم بھی پڑھو، اتنی اہم کتاب ہے۔ ایک قصہ میرے پاس آیا، آج کل بہت اچھا لوگ بھیج رہے ہیں، تو یہ 2 منٹ کی ہے، یہ 3 منٹ کی ہے، کلپ ہے، دیکھ لی، اس لیے کہ اب ٹائم نہیں ہے لمبے دیکھنے کا، پہلا 1 گھنٹہ دیکھ لیتے تھے، اب نہیں ہے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بس ہے، شارٹ اینڈ سویٹ، شارٹ اینڈ سویٹ، بہت اچھی۔ ایک کلپ بھیجا کسی نے، بہت ہی خوبصورت، امریکہ میں ایک پیسنجر ایئرپلین میں جب پیسنجرز اتر رہے تھے، اس کا فیلو پیسنجر ایک کتاب بھول کے اتر گیا تھا، اس نے اٹھایا، معلوم ہے کہ یہ لوگ بہت امانت دار ہوتے ہیں، یہ لوگ، ان کے پاس صداقت ہے، امانت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ کوشش یہ کریں انشاءاللہ یہ 2 چیزوں کو اپنا ذخیرہ بنائیں، اپنے بچوں کو منتقل کریں، کبھی زندگی میں گلے کٹ جائے جھوٹ نہ بولیں، کبھی زندگی میں خیانت نہ کریں، امانت داری میں کبھی خیانت نہ کریں، امین اور صادق بن جائیں تو ہمارے پاس سب کچھ مل جائے گا، ورنہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھے اور صادق نہ بنے تو وہ نماز نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اگر امین نہ بنے وہ نماز نہیں ہے۔ نماز کردار سازی کے لیے ہے، ٹو ہو یو آر اٹ ریسپیکٹ۔ اسی لیے کل میں نے بتایا تھا، امام نے فرمایا کسی کے نماز سے متاثر مت ہو، یہ دیکھو کہ سچا ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے یا نہیں ہے، یہ 2 چیزیں بہت دیکھیے بہت اچھی طرح سے۔ اگر آپ سے پوچھے واٹ از اٹ سبجیکٹ، واٹ از اٹ ٹاپک آف قرآن، جب ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو فیکلٹیز بنی ہوئی ہیں، فیکلٹیز میں دس از ہارٹ فیکلٹی ہے، ENT کی فیکلٹی ہے، اب اس کے ہارٹ کے اندر بھی کئی اسپیشلائزیشن آ گئے ہیں،
ہر ایک کی فیکلٹی بنی ہوئی ہے. واٹ از دی فیکلٹی آف قرآن؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ قرآن کی ٹاپک کیا ہے، چاہتا کیا ہے قرآن، بہت اچھی طرح سنیے، اور یہ خود اس کے لیے ایک مجلس پوری چاہیے، مگر میں آپ کو نٹ شل میں دے رہا ہوں، آپ لے کے چلے جائیے، اس کو پھیلائیے جتنا ہو سکے. قرآن کیا چاہتا ہے؟ پہلا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن انسان کو کرامت نفس سکھانے کے لیے آئی ہے. کرامت کیا ہے؟ آنر آف دی سیلف. اس کا آنر کرامت. لقد کرمنا سورہ بنی اسرائیل، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. ہم نے ایلیویٹ کیا ہے انسان کو. کیا ہے ایلیویشن؟ کیا چیز اس کو دے دی ہے؟ ہم نے اس کو دی ہے کرامت نفس. تو ٹاپک کیا ہے قرآن کا؟ کرامت نفس، آنر آف دی سیلف. توجہ، کس نے قرآن بھیجا؟ رب کریم نے بھیجا. لانے والا کون تھا؟ ملک کریم لایا. قرآن لایا کون سا قرآن ہے؟ قرآن کریم لایا. کس کے پاس لایا؟ رسول کریم کے پاس لایا. تو معلوم ہوا کرامت چلی کریم سے. لانے والا کریم ہے، لینے والا کریم ہے. جس کو دیا جا رہا ہے اس سے خواہش ہے کہ تو کریم بن جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. قرآن کا یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو ہم لوگ توحید یقیناً صحیح ہے، عدالت یقیناً سب صحیح ہے، لیکن چاہتا کیا ہے انسان؟ خدا چاہتا انسان سے کیا ہے؟ انسان کریم بنے. کیسے کریم کیسے بنے؟ حضرت یوسف کا مثال دی قرآن نے. سورہ یوسف جو ہے احسن القصص، the beautiful story in the Quran is قرآن. کون سی؟ یوسف. ایک ہی سٹوری ہے جو ایک ہی فلو میں ہے، ورنہ قرآن میں سٹوریز کے ٹچز ہیں. about 286 about کہہ رہا ہوں سٹوریز ہیں قرآن میں. کوئی سٹوری ڈیٹیل نہیں ہے، صرف ٹچ ہے. then you have to go to تفسیر to find out کہ کیا ہے اس کے اندر. لیکن سورہ یوسف میں تھوڑی سی تفصیل ہے. یوسف حسین کیوں ہیں؟ کیوں حسین ہے؟ اس لیے کہ باڈی اچھی ہے ان کے ہینڈسم ہے، بہت خوبصورت. چنانچہ حضرت یوسف کی سیریل میں جو نوجوان کو لیا گیا وہ بھی بہت حسین نوجوان ہے. بچوں کے ساتھ لے کے بیٹھ کے دیکھیے، یقیناً یوسف کی سیریز کو بہت خوبصورت ہے. توجہ، اس میں بہت ہی اچھی طرح سے. کیوں حسین ہے حضرت یوسف؟ وائے غلقت الابواب. نوجوان بہت اچھی طرح سے دروازے، غلقت کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، یعنی ٹائٹ سیکیورلی، یعنی اب دروازے کو کوئی کھولنے والا نہیں. ایک تو محل میں ایک سیکیور جگہ میں کئی دروازوں کو، سب دروازوں کو اس نے سیکیور لاک کر دیا ہے. اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہائے تلک لیٹس ہیو فن. اب یہ میرا ٹرانسلیشن ہے، کہیں لے جا کے تلاش مت کیجیے. جی ہائے تلک، میں نے دروازے بند کر لیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سیکیور مقام پر ہیں. حضرت یوسف سے کہہ رہی کہ چلو. حضرت یوسف بھاگنے لگے. اے یوسف دروازے بند ہیں، بھاگ کدھر رہے ہو؟ توجہ، اے یوسف اتنے ٹائٹ دروازے ہیں، بھاگ کدھر رہے ہو؟ یوسف کہہ رہے ہیں انسان کے دروازے بند ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
صلوات اللہ صلی اللہ. سورہ طلاق طلاق کی ابتدائی آیتیں ہیں. ہمارے پاس معاف کرنا یہ چیز بتا رہا ہوں، ہم ویسٹرن کنٹری میں آ گئے، ہر چیز میں ہوشیار ہیں، لیکن ابھی بھی مسئلہ سپرسٹیشن میں ہم لوگ پیچھے ہیں. آج بھی اگر کوئی تعویذ کی چکر چلا رہا ہو برابر جاتے ہیں. جی کسی معلوم ہوگا مشہور ہوگا فلاں آدمی بہت زیادہ مشہور ہے، وہ بھی انتظار کرتا اب شکار آیا اب شکار آیا اب آیا آ گیا. پکڑو اس کو. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے تمہارا نام؟ کیا ہے تمہاری ماں کا نام؟ کیا ہے تمہارے والد کا نام؟ کیا ہے تمہارا ڈیٹ آف برتھ؟ کیا ہے کہاں پیدا ہوئے؟ اب آپ کو شکار میں پوری طرح جال میں ڈال رہا ہے. جی اوہ دروازے بہت بند ہو گئے ہیں چاروں طرف سے. تمہارے گھر میں روٹی بھی پریشانی ہے، بیٹی کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیٹا بھی درگڑبڑ کر رہا ہے. ہر گھر کا فسانہ ہے، اس کو جانتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو یہ سب جو بند گیا ہے میں کھول دوں گا. کیسے کھولے گا؟ کہ مجھے 1000 پاؤنڈ دے دو میں یہ کھول دوں گا. آپ کا کھلے یا نہ کھلے اس کا تو سنیے قرآن، میں نہیں بولتا، قرآن. وَمَيَّتْ دیکھیے یہ پورے دروازے بند ہیں، مگر یہاں پر پہلے جو لیسن دیتے ہیں فائر ایگزٹ. جی فائر ایگزٹ کا ہونا ضروری. باقاعدہ روشن لکھنا پڑتا آپ کو کہ یہ فائر ایگزٹ ہے. آپ کو کبھی خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی ہوئی نکلنے کے لیے راستے ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کر لے اس کو راستے کھلتے چلتے ہیں. یعنی اگر کیئرفل ہو تمہارے ڈیوٹیز میں تمہارے لیے راستہ کھلتا چلے جائے گا، اور خدا اتنا دے گا کہ تم گن بھی نہیں سکو گے. میرے نہیں، قرآن کی آیت. جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے راستے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. تو جب بھی خدا نہ خواستہ پرابلم ہوئی، نوجوانوں جب کبھی پرابلم ہوئی، جب بھی پریشانی ہوئی، بہترین عمل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جب بھی موقع ملا استغفار. کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ سورہ یوسف، سورہ نو، قرآن کا 71 سورہ ہے، اس کی 10 11 12 آیت. بہترین. میرے پاس اس کے لیے پیچھے تو قصہ بھی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت اچھی طرح سے سنیے اور بہت ہی مزیدار ہے. استغفروا ربکم فإنہ غفارا. استغفار کرو، اللہ بہت زیادہ بخش دے گا. کیا بخشنے کے بعد کیا؟ یرسل علیکم من السماء مدرارا. تم استغفار پڑھو گے آسمان سے خدا رحمت کی بارش ڈالے گا. یمدد لکم بالمال والبنون. تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، مال سے بھی نوازے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلوات کرامت نفس کی مثال حضرت یوسف کیسے حسین ہیں کہ جوانی ہے، اور ایسی جوانی کہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ پورے خواہشات کے آماج گئے ہیں. وہاں پر ایک دولت مند کی عورت یعنی جس کو کہتے ہیں فرسٹ لیڈی از obsessed with him، مگر اس سے بھاگ رہے ہیں کرامت نفس کو بچانے کے لیے. اب آئیے، بھائیوں کے بغض و حسد کی وجہ سے 30+ ایئرس غلام بنے، مزدور بنے، زندان میں رہے. 30 سال کے بعد یا 36 سال بعد بھائیوں سے ملاقات ہوئی. بھائی ڈر گئے، اب تو حاکم بن گیا ہے، اب یہ مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گا. لا تسریب اليوم. آج بدلے کا دن نہیں ہے، بخشنے کا دن. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
کرامت نفس یعنی واٹ از آنر، کیا ہے یہ کرامت، کیا ہے؟ انسان بلندیوں کو پہنچنے کے بعد دوسرے کو بخشتا چلا جائے، گریجز جو ہیں کبھی نہ رکھیں، نفرتوں کو دلوں میں نہ رکھیں، ہمیشہ دلوں کو صاف رکھیں۔ کیسے صاف رکھیں؟ قاتل سامنے آیا ہے، مولا کہہ رہے ہیں بیٹا حسن اگر زندہ ہے تو میں دیکھ لوں گا، اگر میں زندہ رہوں گا تو میں دیکھ لوں گا، اور اگر میں چلا جاؤں قرآن کے اعتبار سے یہ سزا، اس کے بعد بہتر ہے کہ تم بخش دو۔ یہ کرامت نفس ہے۔ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں قاتل کو بخش دو، ہم بھائی کو نہیں بخش رہے ہیں، ہم بہن کو نہیں بخش رہے ہیں، ہم اپنے قریبی رشتہ دار کو نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کرامت الہیہ کو کھو لیا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا کے چھوٹی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تربیت میں سب سے اہم چیز انسان کی کرامت نفس ہے۔ اس کرامت نفس کو جتنا آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اڈاپٹ کریں اور بچوں تک منتقل کریں تو کامیابی ہوگی۔ اہل بیت کون ہیں؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ کاہے کے لیے دیتے؟ کھلایا، کس کے کھلایا؟ یتیم کو کھلایا، جی یتیم کو کھلایا، مسکین کو کھلایا۔ یتیم کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مسکین کون ہے؟ مسلمان ہے۔ دروازے پہ کون آیا ہے؟ یتیم آیا، کھلا دیا۔ مسکین آیا، کھلا دیا۔ اسیر کس کو کہتے ہیں؟ میرا مجمع سے لے کے جائیے، اب تک آپ نے سنا ہوگا اسیر مسلمان نہیں ہوتا، قیدی کو کہتے ہیں۔ جنگ میں جو لے کر کے قیدی آتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسیر۔ اسیر دروازے پہ کہاں آتا ہے؟ اے ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کریے۔ کرامت نفس اہل بیت اتنی بلند ہے کہ وہ یتیم دروازے پہ آیا دیے نہیں ہیں، اس کے گھر تک پہنچے ہیں۔ اسیر دروازے پہ آیا تو نہیں دیا ہے، اس کے زندان تک پہنچ کے کھلایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ زہرا سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ ذرا سا آگے، ذرا سا آگے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، محمد والے محمد باوالے بلند صلوات۔ عجل، غور ساتھ رہیے میرے ساتھ۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، مولا امیر المومنین، کس کو؟ امام حسن کو۔ یہ 31 لیٹر ہے۔ باپ اور بیٹا بیٹھ کر سنیے، بیٹی کو بٹھا کے سنائیے، اور نہ صرف سنائیے، پڑھیے۔ ایک ایک جو سینٹنس ہے، اور ایک ایک سینٹنس ممکن کہ 2 لفظوں کا ہو، 3 لفظوں کا، ڈیپ ہے، بہت ڈیپ ہے، اس لیے کہ بولنے والا علی ہے، سو علو ہے اس میں۔ ایک ایک لفظ کو ہضم کرنا ہے، سمجھنا ہے، پورا کرامت ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے بہت ہوشیار رہو۔ اکرم نفسک، سیلف ریسپیکٹ، ڈونٹ لوز یور ریسپیکٹ، توجہ۔ اس کے بعد ہے اکرم نفسک عن کل دنیہ۔ دنی کس کو بولتے ہیں؟ یہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنی کو۔ دنی کس یعنی بہت ہی بے حقیق، نچلی چیز کو کہتے ہیں دنیا، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انبیاء نے، اولیاء نے، اوصیاء نے اس کو یا دنیا الیہ اقبلتی وفیہ طمعتی قد طلقتک صلاۃ لا رجعت فیہا عیشک قصیر عملک حقیر آہ من قلت الزاد وطول الطریق وعظیم المورد۔ علی علی علی، جہاں ڈھیر ہیں اشرفیوں کے، مال آ گئے سامنے، تقسیم کا زمانہ ہے، مولا کہہ رہے ہیں غری غیری، کسی اور کو علی تک تو پہنچ نہیں سکتی، میں نے 3 بار تجھے طلاق دیا ہے۔ میں کہوں مولا اپنے شادی ہی کب کی تھی؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
खुशनूदिए अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बावाज़ बुलंद सलावत झूठ से बचना है, दगाबाजी से बचना है, खयानत से बचना है, जिना से बचना है, गंदगियों से बचना है, तो एक ही रास्ता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट। अकरिम नफ्सका, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड कुल्ल दनिया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी। आप गाड़ी चला रहे हैं और रोड के किनारे एक आदमी क्या कह रहा है जी, हम लोग हिच हैक कहते हैं, लिफ्ट मांग रहा। आपने देखा नहीं पहचान, बल्कि रिकमेंडेशन है डोंट एवर ट्राई टू, अजनबी को बिठाओ नहीं, है अजनबियों को बिठाना नहीं है साथ। बहुत प्यारा है, अजनबियों को बिठाओ नहीं साथ। लेकिन उसी रास्ते में देखा एक मोमिन भाई पहचानने वाला है, वो ठहरा हुआ है, खुद जा कर के रुके, बैठो। तो मालूम आप बिठाते उसको हो जो आपके बराबर है, आपसे जो नीचा चीज़ को समझते हैं आप उसको बिठाते नहीं हैं। इसी तरह से जो किरदार नीचे है साथ बिठाइए नहीं, साथ ना लीजिए, बल्कि अपने आप को इतना बुलंद कीजिए कि ये बदकिरदारी मेरे करीब आ नहीं सकती। या बुनैया, ये मेरे बेटे, अकरिम नफ्सका अन कुल्ल दनिया, एलिवेट योर सेल्फ, सेल्फ रेस्पेक्ट। बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए। अगर तुम बुराइयों से बचना चाहते हो, बचने का वाहिद तरीका यह है कि यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ। अकरिम नफ्स, कुरान मजीद सूरह इसरा की आयत है, लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़द्दलनाहुम कसीरम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। शायद 70 आयत है, बहुत खूबसूरत, हर आयत बहुत खूबसूरत है। ए इंसान, हमने तुझको एलिवेट किया है, बहुत बुलंद कर दिया है, तू बहुत बुलंद है। तवज्जो, तू बहुत बुलंद है। बुलंद ही अली को मानते हैं। है भाई, जो बुलंद हैं उसी बुलंद को मानते हैं। अली कौन? अली का नाम ही बुलंद है, नाम ही बुलंद है। तो दुनिया क्या नीचा दिखा सकेगी? दुनिया समझ रही है कि किसी वजह से अली को नीचा दिखा दें। सरकार ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो वादिमन आदा हो वंसुर मन नसरा वखदुल मन खदला। परवरदिगार अल्लाहुम्मा, मालिक जो अली से दोस्ती रखे उससे तू दोस्ती रख, जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। रसूल अकरम की दुआ भी क़यामत तक, रसूल अकरम की बद्दुआ भी क़यामत तक, जब तक क़यामत है उस वक्त तक अली के मुहिब्बों के लिए दुआ, अली के दुश्मनों के लिए बद्दुआ। सवाल पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मौला अली की मोहब्बत ऐसे ही नहीं रखते, हम इसलिए मुस्कुराते। हैदर की मोहब्बत में देखो हम दर्द के मारे हंसते हैं। हैदर की मोहब्बत में देखो हम दर्द के मारे हंसते हैं। होठों पे तबस्सुम हो के न हो पलकों पे सितारे हंसते हैं। कश्ती वो भला क्या डूबेगी, हैदर सा खिवैया हो जिसका। भाई, कश्ती वो भला क्या डूबेगी, हैदर सा खिवैया हो जिसका। तूफान तेरी नादानी पर वो देख किनारे हंसते हैं। नातिक का तो दामन छोड़ दिया और पीछे पड़े हैं सामित के इन अक्ल के अंधों के मुंह पर कुरान के पारे हंसते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से देखिए देता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेहतरीन शेर है वो, जिसने नमाजें कायम की उसका ही अज़ाम नाम नहीं।
بھائی وہ جس نے نمازیں قائم کی اس کا ہی اذاں میں نام نہیں دیتا ہے مؤذن جب بھی اذاں مسجد کے مینارے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. درس آج کا یاد رکھیں نوجوانوں بزرگوں. AI is beautiful. It's a source, not your target. بہترین. اب مولانا بہت سے لوگ ایکسٹریم میں جاتے ہیں. میں بچے کے ہاتھ میں دیتا نہ, ہمیشہ ماڈریشن. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ایک نصیحت ہے, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو, ذرا سا سنبھل کے چلو, اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. 10 جو ہیں انسٹرکشن ہیں حضرت لقمان کے بیٹے کو. ان میں سے یہ ہے کہ دیکھو بیٹا, زبان بھی جب کھولو تو ذرا سا دھیمی رکھو. یو نیڈ ٹاک, نو نیڈ ٹو شاؤٹ, نو نیڈ ٹو شاؤٹ. ٹاک بہت اسموتھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے, تو گدھے کی آواز مت نکالو, آہستہ سے بات کرو. حضرت لقمان بتا رہے ہیں زندگی میں تمہاری کس طرح سے تم کو آگے بڑھنا ہے, اور اس کے بعد یہ جملہ ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ, اپنے راستے چلنے میں درمیانی راستہ اختیار کرو. کیا مانے؟ ماڈریشن ماڈریشن ماڈریشن. اسلام میں ایکسٹریزم نہیں ہے, اسلام میں ایکسٹریمزم نہیں ہے, نہ داعش ہے نہ ایسیس ہے. آب و غذا دامن تراب میں ہے, تمام آب و غذا دامن تراب میں ہے, اور ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں. علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے, نمک حلال ہے یارو نمک حرام نہیں. الحمدللہ, خدا اللہ سلامت رکھے. تو ہمارا نتیجہ ان مجلسوں کا یہ ہے, کوشش یہ کریں ماڈریشن کو اختیار کریں, کھانے میں, پینے میں, بات کرنے میں, دوستی میں, محبت میں, لینے میں, دینے میں, کہیں ایکسٹریم لائن میں نہ جائیں. بلکہ مولانا نے فرمایا الیمین والشمال مضلہ, الطریق الوسطی ہی الجادہ. فرض کیجئے ہم فری وے میں جا رہے ہیں, ہائی وے میں, اور ہمارے پاس بھی 3 لائنیں ہو جاتی ہیں اکثر جب دور جاتے ہیں. تو ایک رات بیچ کا راستہ کیا ہے؟ مڈل لین, اور اس کے بعد رائٹ ہے, اس کے بعد لیفٹ. اگر آپ کو تیزی سے آگے بڑھ کر کے کراس کرنا ہے تو اسپیڈ جانا ہے. کروزنگ کرنے کے لیے بہترین لین جو ہے مڈل لین. اگر آپ زندگی میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں زندگی سموتھ چلے تو بیچ لائن, ہر لائن میں, پہننے میں, کھلانے میں, پلانے میں, محبت میں, کبھی ایکسٹریم میں نہ جائے. اور بلکہ مولانا نے فرمایا ہمارا چاہنے والا کبھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتا. اگر محبت اہل بیت ہے تو کبھی اینگر بھی نہیں, ہمیشہ سے ریزننگ, ہمیشہ سے انٹلیکٹ. یہ ہے, یہ نتیجہ ہے. اگر میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں اس کی وجوہات یہ ہیں. بچوں سے جو ماں باپ زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. جو زبردستی یہ کہتے ہیں کہ میری بات مانو, کبھی مانتے نہیں. اچھا میں ایک تعویذ دے رہا ہوں آپ کو. میں جی ہمیشہ تعویذ پیپر کی ہوتی نا بھائی, میں آپ کو ایسی تعویذ دیتا ہوں کبھی زندگی میں آتی ہے. میرے ساتھ آپ لوگ ایک درود پڑھیے محمد والے. ہم سب چاہتے ہیں, میں نے بتایا تھا, ٹو لو ٹو بی لوڈ. انسان کی فطرت میں ہے, میں محبت کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے بھی لوگ محبت کریں. آج جو بات بتا رہا ہوں, جو تعویذ کی جو بات بتائی, ہر ایک چاہتا ہے کہ بیٹا سن لے اس کی بات, بیوی سن لے اس کی بات, شوہر سن لے اس کی بات. مولانا کوئی ایسی تعویذ دیجئے کہ میرا میاں سنے, مولانا کوئی ایسی تعویذ دیجئے میری بیوی سنے. سب کی تعویذ دے رہا ہوں میں, میری طرف سے نہیں, مولا کی طرف سے. مولا نے کہا من اصلح بینہ و بین اللہ, جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان اصلاح کر لیا,
اصلحہ اللہ بینہ بین الناس، جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان اصلاح کیا، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سچ اے بیوٹیفل چیز جی۔ میں بیٹا میرا سنتا نہیں، میں اللہ کی سنوں، میرا سنوں جی۔ بیٹی میری سنتی نہیں، میں اللہ کی سننے لگوں، بیٹی سنے گی جی۔ جو لوگ ذات پروردگار سے محبت کرنا چاہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ یہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرنا ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، اس کی بات سن لو، اس کی بات سنو تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ کہہ رہا میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ پورا قرآن، پوری حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا، اور آج شب اربعین ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، ہزاروں جا رہے ہیں، ملین جا رہے ہیں، کتنے ملین؟ 20 ملین، 22 ملین، 25 ملین جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز حسین یا ٹورڈز ذریعہ امام حسین۔ ایک وہ ہیں جو ذریعہ حسین کی طرف جا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ ذریعہ کی طرف جانے والے نجف سے جا رہے ہیں کربلا کی طرف، حسین کی طرف جانے والے جس جگہ سے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں، اور قدم قدم پر حسین کہہ رہے ہیں لبیک لبیک لبیک، تو میرا ہے آجا۔ یہ ڈسٹینس تمہارا کردار کا ڈسٹینس ہے۔ کبھی یہ نہ کہو کہ میں نے زری کو ہاتھ نہیں لگایا، کوشش کرو حسین سے مل کے آ جاؤ۔ کیا یہ پاسبل ہے مولانا؟ جی ہاں پاسبل ہے۔ پڑھیے یہ اس نے دخول میں کیا ہے؟ مولا میں سلام کر رہا ہوں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ امام جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو امام کا جواب دینا واجب ہے۔ مولا میں سلام کر رہا ہوں، آپ جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کے جواب کو سن نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے کان بھر گئے ہیں، میں نے ان کانوں کو پلیوٹیٹ کر لیا ہے، ورنہ آپ کا جواب یقینی ہے۔ تو حسین آج جواب دے رہے ہیں۔ یہ 40 ہے کیوں؟ رسول اکرم کی 40 نہیں، مولا علی کی 40 نہیں، بی بی فاطمہ زہرا کے لیے یہ 40 نہیں، یہ کون مظلوم ہے جس کے لیے 40 یہ کون ہے؟ کیوں ہے؟ اس کے لیے ہی مخصوص 40 کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پہلو میں کہیں بی بی بیٹھی ہو، ہاں 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 کہا جاتا نا بھئی مجلس ہوتی ہے تو بی بی آتی ہے، پروردگارہ رونے والے کی گودی سلامت رکھ، شہزادی مال و منال کی دعا دیجئے، جاہو حشم کی دعا دیجئے، یہ گودیوں کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میری گودی خالی ہو کیا ہے یہ 40 کیوں ہے حسین کے لیے؟ حضرت آدم و حوا نے 40 سال رویا، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا خطایانا لنکونن من الخاسرین۔ We did wrong، معاف کر دے مالک، معاف کر دے، رانگ 40 سال۔ جبرائیل آئے، اے آدم و حوا 400 سال بھی بولتے رہو بخشے گا نہیں، ہیں ایسا کیا؟ کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں، وسیلے کے ذریعے سے۔ کہ وسیلہ کیا ہے؟ الہی بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین۔ ادھر حسین کہا
ایک مرتبہ آدم نے کہا رکو رکو رکو، تم نے 4 نام لیے، مجھے کوئی اثر نہیں ہوا، یہ کون حسین ہے جس کے نام کے بعد میرا دل ہول کھا رہا ہے بے اختیار؟ یہ کون ہے، یہ کون حسین ہے؟ تو مجلس برپا اب سے نہیں ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے۔ آدم کو جبرائیل نے کہا نبی کے آخر نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا کربلا کے سرزمین میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اب اس کی مظلومی کا اثر اتنا ہے کہ جب بھی حسین، ارے بھی کسی کا نام لیجئے لیکن کوئی ہلچل نہیں، لیکن حسین کا نام کہا گیا ہے، اگر 3 بار حسین کا نام لیں اور آپ بے چین نہ ہو ذرا علاج کرنا پڑے گا، کہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ حسین تیرے نام میں اتنی مظلومی۔ ایک مرتبہ حضرت نوح کی کشتی منجدار میں آئی، ایک پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ کربلا کے سرزمین پر تم پہنچے ہو، تو اس لیے زمین یہ کربلا کا کربلا کیا ہے؟ کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ مولا جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے، جب کربلا پہ پہنچے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، زمین کی خاک کو اٹھاتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے میرے بیٹے نے کیا کیا، میرے بیٹے نے کیا کیا، میرے بیٹے نے کیا کیا، روتے جاتے تھے اتنی کہ ریش مبارک سے قطرات آنسو گر رہے تھے۔ اصحاب نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو۔ کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ رہا ہوں حسین یہاں گرا پڑا ہے، درندے کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی تبر چلا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پتھر بن جزاکم ربکم۔ ہمارے یہاں آئیں، تیاری ہو، شام سے جانا ہے، آزادی کا حکم ملا ہے، جاؤ اب جاؤ، اب ہماری بھی لگے، پردے بھی لگیں۔ تیار ہوا قافلہ، رباب نے کہا چلو، سب جا رہے ہیں، اپنے گودیاں ساتھ ہیں، میں ایک بچی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پہلا چہلم ہوا رقیہ یعنی سکینہ کی قبر پر، سارے بیویوں نے گریہ کیا۔ وہاں سے چلے، بشیر ابن جزلم رہنمائی کر رہا تھا قافلے کی، ایک منزل پہ پہنچے۔ اب پوچھا مولا دیکھیے یہاں سے 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ عراق کی طرف ہے، ایک راستہ مدینے کی طرف سے، کدھر جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ مولا امام سجاد نے پھوپھی اماں سے پوچھا پھوپھی اماں بشیر یہ کہہ رہا ہے ایک راستہ عراق یعنی کربلا کی طرف ہے، ایک راستہ مدینے کی طرف۔ بیٹا سجاد پہلے جائیں گے بھائی کے اب کہاں سے چہل، کہاں سے یہ چہلم کی یہ مشی چل رہی ہے، شاید وہیں سے جناب زینب نے بتایا چلو چہلم میں چلو۔ چہلم میں سب سے اہم چیز یہی ہوئی ہے، ابو ریحان بیرونی نے 1000 سال پہلے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ 46 یعنی 20 محرم کو سر حسین آیا تھا، دفن ہوا تھا۔ اب یہ مجھے جملہ کہنے دیجئے، بہت مشکل جملہ ہے، جسم دفن ہو چکا تھا، اب سر انتظار کر رہا، آج سر حسین دفن ہو رہا ہے، گویا امام حسین کا دوسرا دفن ہے۔ اس وقت آ رہی ہے بہن ملنے کے لیے، جب قافلہ کربلا پہنچا، بیویاں اپنے اونٹوں سے گرنے لگیں،
گنج شہیدہ میں کچھ بیویاں بیٹھ گئیں، کوئی علی اکبر کی لاش پر، کوئی حسین کے پاس۔ ایک مرتبہ رباب کربلا میں تلاش کر رہی تھی، کسی نے پوچھا کس کو تلاش کر رہی ہو؟ کہ سب کے وارث اپنے بچوں کے قبروں پر ہیں، میں علی اصغر کی قبر کی تلاش میں ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کی قبر سے آواز آئی، رباب تیرا بیٹا میرے سینے جزاکم ربکم۔ یہ وہی دن ہے جبکہ جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ ساتھی نے کہا کہ اللہ اکبر، کوئی قیامت ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ دیکھیے وہاں پر ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ نیزے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ کہ دیکھو اور غور کرو، معلوم ہے مولا سید سجاد آئے ہیں۔ تو دیکھیے خدا آپ کے وارثوں کو سلامت رکھے۔ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، پہچاننے والے جب آتا ہے تو دل کی بھڑاس نکلتی ہے۔ پہلی بار باہر کا ایک چاہنے والا ملنے کے لیے آیا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ جب قریب میں مولا کے پہنچا تو میں نے اپنے باہیں مولا کے گلے میں ڈال دی۔ جابر سے سید سجاد نے کہا آہستہ آہستہ، کہ مولا کوئی خاص بات ہے؟ آیا میں نے کوئی گستاخی کی؟ نہیں جابر، اب گلے میں میرے اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ تم اب سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں ہے۔ ظاہرو ہمارا سلام پہنچا دو کربلا میں۔ اور کہا مولا یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی ہوتے اس دن اپنی جانوں کو قربان کرتے۔ سلام کرتے ہیں آپ کی ان قربانیوں کو۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين ولا تسة المعصومين من دون